باجوہ صاحب اتنے معصوم پوتر پاک باز انسان لگتے ہیں کہ جیسے سب کچھ کوئی اور کر رہا تھا اور جس پہ انہیں بعد میں بڑا دکھ ہوا۔ جی عمار صاحب، مجھے خود بڑی حیرت ہوئی ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے سول پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتے پھرتے ہیں کہ یار ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی پاور ہی نہیں تھی، سب کچھ تو وہ کر رہے تھے۔ بی گروپ جیتے گا یا فے گروپ جیتے گا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، آج بھی ظاہر ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے، وہی پاکستان کی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اور وی ٹاک کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ بڑی اچھی مثال قائم ہوئی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آج موجود ہیں ایک دفعہ پھر وی ٹاک کے ساتھ، اور آج کل بھائی سارے پاکستان میں مسئلہ ایک ہی ہے، اور وہ مسئلہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا ہے۔ بالکل جی، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، آج بھی ظاہر ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے، وہی پاکستان کی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، اور وی ٹاک کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ اصل میں نا پتہ ہے کہ تھوڑا سا اس پہ کہ فیصلے کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو قانونی منہ شگافیاں ہو رہی ہیں اور سیاسی لیڈروں کے بیانات آ رہے ہیں، اس پہ بات کریں۔ مطلب آج فواد چودھری صاحب کا بیان آ گیا، انہوں نے کہا آج ایک اور وزیر اعظم گھر پہ جا سکتا ہے، اور یہ کوئی قابل فخر بات تو نہیں ہے، یہ وہی فواد چودھری ہیں جو کہ وزیر اعظم کے گھر جانے پر بڑے نوحہ کنا تھے، اور آج جو ہے وہ اس کو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کیا یہ ایک اچھی مثال قائم ہوگی اگر ایک اور وزیر اعظم عدلیہ کے ہاتھوں جائے تو؟ جس طرح آپ نے نوحہ کنا کہا ہے نا، اس سے تو بڑی اچھی مثال قائم ہوئی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم قانونی ماہر تو نہیں ہیں، وہ تو کوئی جج یا قانون دان ہی بتا سکتا ہے کہ آج بی گروپ جیتے گا یا فے گروپ جیتے گا۔ مجھے تو نہیں پتا کون سا گروپ جیتے گا، لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے نا گروپس کی، تو یہ کیا عدلیہ کے وقار کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے سب کے لیے بڑی افسوسناک بات نہیں ہے کہ جس ادارے کی طرف ہم سب لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں مسئلہ ہوگا، کہیں نظام رکاوٹ بنے گا، تو انصاف کے لیے ہم ایک ادارے میں جائیں گے، اور وہاں پر کم از کم یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن نظر آئے گا جو کہ قائد اعظم کے اصول تھے۔ تو وہاں پر اگر تقسیم نظر آتی ہے تو بہت افسوسناک بات ہے۔ اگر کسی کو ایک طرح کا انصاف ملے گا، دوسرے کو دوسری طرح کا انصاف ملے گا، ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لے کے پھرے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی فتویٰ لے کے آتا ہے، ایک مفتی سے الگ فتویٰ لے کے آتا ہے، دوسرے سے الگ لے کے آتا ہے، تو یہ بڑی افسوسناک سچویشن پیدا ہوگی۔ وہاں پر ایک یونائٹڈ فرنٹ میرے خیال میں بڑا ضروری تھا۔ اچھا، اصل میں مجھے حیرت ہوئی آپ کی گفتگو سن کے، مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری عدالتوں کا جو ماضی کا کردار ہے وہ اچانک آپ پہ منکشف ہوا ہے، اور آپ کو یوں لگا ہے کہ نہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے انصاف کے ادارے کے حوالے سے۔ لیکن ہماری تاریخ میں ہمارے چہروں پہ عدالتی حوالوں سے کافی کالک ملی گئی ہے، مگر جس طریقے سے بینچ ٹوٹے ہیں نا، میرا خیال ہے کبھی بھی بینچ اس طرح نہیں ٹوٹے۔ یہ کسی پارک میں بھی اتنے بینچ نہیں ٹوٹے ہوں گے جتنے کہ پاکستان کی شارع دستور پہ ٹوٹے ہیں۔ بینچ ایسے ٹوٹا ہے جیسے لوگوں کی نیند ٹوٹتی ہے، جیسے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اور لیکن یہ افسوسناک بات ہے نا، ایک بینچ پہلے 9 رکنی بنتا ہے، پھر ہوتے ہوتے اب 3 رکنی رہ گیا۔ اب 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اگر عدالت کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا تو پاکستان میں عام لوگ یا آئین کی حرمت یا قانون کی حرمت کہاں جائے گی؟ اچھا، یہ بڑی سنجیدہ پکی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئین کی حرمت اس ملک میں 4 دفعہ ماشاء اللہ لگا ہے، اور اس میں آئین شائن والی کہانی کوئی نہیں رہی، اور ہماری عدالتوں نے اس کو انڈوس بھی کیا ہے اور پوری تقویت پہنچائی ہے۔ اور پھر وہ جو ہے وکلا تحریک بھی جو شروع ہوئی تھی، اس میں بے تحاشا لوگ افتخار چودھری صاحب کے ساتھ تھے۔ بعد میں جو کچھ افتخار چودھری صاحب نے عدل اور ایوان عدل کے ساتھ کیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ بس مجھے تو بالکل اندازہ ہے، میں کہہ رہا ہوں ماشاء اللہ ان پہ جچتا بھی ہے۔ وہ اگر آئین توڑیں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سیاست دان اگر توڑیں اور سول جو حکومت ہے وہ توڑے تو وہ پھر بہت بڑی بات ہے، خرابی کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ شارع دستور پر جب ہم ہوتے تھے اور افتخار چودھری صاحب کی وکلا تحریک تھی، بڑی زبردست تھی۔ اس وقت اعتزاز احسن صاحب جو نظم سناتے تھے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، وہ ہمارے خون گرماتی تھی، اور ہمارا تھا کہ پاکستان میں ایک بہار آ جائے گی، ایک جنت کا نظام ہوگا، ہر طرف پھول کھلے ہوں گے، ستارے ٹمٹما رہے ہوں گے۔ لیکن وہ جو ایک سورج طلوع ہوا تھا نئی عدلیہ کا، وہ آج اس حالت میں آ گیا ہے کہ بینچ ٹوٹ رہے ہیں، عدالت تقسیم ہے، اور کوئی فیصلے نہیں مان رہا۔ اچھا، وہ شاہراہ دستور بعد میں شاہراہ مغرور بھی بن گئی تھی، آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا۔ لیکن جو اب بینچ کے ساتھ ہو رہا ہے نا،
یار سچی بات ہے، واقعی ایسی کیفیت پہلے نہیں دیکھی اور بڑی واضح گروپنگ نظر آ رہی ہے. اور میرے خیال میں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک حد تک تو جب کسی ایک سیاسی جماعت کو ہسٹوریکلی دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، وہ ایک حد تک چیزیں برداشت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب لوگ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تین کا جو ٹولہ یا اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اچھی باتیں تو نہیں ہیں کہنا، لیکن ان کے فیصلے جو ہیں وہ بڑی جانبداری کی طرح ہو رہے ہیں، جانبدارانہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور وہ پاناما کے کیس سے آپ شروع کریں، ایک سیاسی جماعت ہے جس کے لیے بہاروں پھول برساؤ والا معاملہ ہے، اور دوسری سیاسی جماعت ہے اس کو جو ہے ہر طرح کا جبر کا عتاب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو پھر سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے تو انصاف نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، تحریک انصاف نہیں ہونا چاہیے. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، اور انصاف ایک قانون کی کتاب کو سامنے رکھ کے ہونا چاہیے، آئین کی کتاب کو سامنے رکھ کے ہونا چاہیے، کسی چہرے اور کسی شخصیت کو سامنے رکھ کے نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی بات سے اختلاف اگر کرتا، اگر آپ جو 3 رکنی بینچ کی بات کر رہے ہیں، اگر کہ بھائی ایک سیاسی جماعت کے خلاف آ رہے ہیں اور یہ فیصلے جو ہے قابل اعتراض ہیں، مگر کیا کریں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے اختلاف نظر آ رہا ہے، سپریم کورٹ کے اندر سے اعتراض نظر آ رہا ہے کہ بینچ جس طریقے سے بنائے جاتے ہیں، سو موٹو کا جو اختیار ہے اس کے حوالے سے، تو پھر تو ایگری کرنا پڑے گا کہ اگر سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہو رہا، تو پھر کون مانے گا کہ انصاف ہو رہا ہے؟ اچھا، تو پھر صورتحال کا حل کیا نکلے گا؟ کیا فل کورٹ بنے گا یا پھر یہی 3 رکنی بینچ جو ہے فیصلہ دے گا؟ 3 رکنی بینچ کے حوالے سے فیصلہ آئے گا تو ظاہر ہے وہی پولیٹیکل پارٹیز اسی نریٹو کو لے کے چلیں گی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس میں کہہ بھی دیا ہے کہ نہیں بھئی ہم نہیں مانیں گے، پارلیمنٹ سے اڑا کر پھینک دیں گے. تو فل کورٹ میں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی مار صاحب. میرا خیال ہے ایک سمجھ نہیں آتی، اتنے معصوم آپ، انتہائی معصوم ہو. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں فل کورٹ میں عمران خان صاحب نے بھی حمایت کر دی. جو 2 پارٹیز ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہے، اگر وہ دونوں پارٹیز کو بھی اطلاع نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، مگر یہاں قاضی مصر ہے کہ 3 رکنی بینچ ہی بنے گا. میرے خیال میں تو دوسرے گروپ میں نہیں. اچھا، وہ قاضی اور ہیں اور یہ قاضی اور ہیں، آپ کا اپنا قاضی ہے، ہمارے اپنے قاضی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بنا لیں، میرے خیال میں سب سے ایمیکیبل سولوشن نظر جو آتا ہے وہ فل کورٹ بنا دیں. سپریم کورٹ کے ان ججز پہ مشتمل ہے جن سب نے آئین کا حلف اٹھایا ہے، جن سب کو قانون کا پتہ ہے. جس طرح کہ کچھ دن پہلے نصرت جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین تو تمام ججز نے اس کا حلف اٹھایا ہے، سارے آئین کے پاسدار ہیں. ہمارے خیال میں کوئی سپریم کورٹ کا ایسا جج نہیں ہوگا جس کو آئین کی سمجھ بوجھ نہ ہو اور جو آئین کے خلاف فیصلے کرے. ٹرکوں والے بھی نہیں. کون سے ٹرک کی بات کرتے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جی اس قدر معصوم سے آپ آدمی ہیں. خیر، لیکن جو میں نے جو کیفیت دیکھی نا سپریم کورٹ میں، کہ اب چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور جمال مندوق خیل صاحب نے ابھی پچھلے دنوں جب بات کی، اور اس میں انہوں نے جب وہ 4-3 والے فیصلے کی بات کی، تو وہ مثلا ایک بڑا ڈیکورم ہوتا ہے چیف جسٹس کا، بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جمال مندوق خیل کہ انہوں نے آرڈر آف دا کورٹ تو جاری نہیں کیا، پچھلے مقدمے کا سارا مسئلہ. اب یہ میرے خیال میں یہ اسی طرح کا ہے کہ ایک کپتان ہے کرکٹ کا اور باقی ٹیم اس سے بغاوت کر گئی ہے. تو یہ اب انسیڈنٹس جو ہے نا یہ پبلک ہونے لگ گئے ہیں، سارا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، کوئی سیکرڈ کاؤ رہی نہیں ہے. یہ افسوسناک صورتحال ہے. ہم تو دیکھیں جی، جب سے ہم نے صحافت شروع کی ہے، سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک معاملے پہ جس پہ آپ نے بہت حساس معاملہ جس پہ بہت محتاط رہنا ہے وہ ہے توہین عدالت. آپ نے توہین عدالت نہیں کرنی، عدلیہ کے حوالے سے محتاط رہنا ہے اور احترام کا ایک تعلق. اور آج تک ہماری صحافت میں نے دیکھا یہی چیز تھی. لیکن اب اچانک جو ہے کھل کر عدالت پہ بھی بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقسیم کا ایک ایسا منظر نظر آ رہا ہے جس میں ججز آپس میں دست و گریبان نظر آتے ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. میرا خیال ہے ججز کو آپس میں بیٹھ کر طے کر لینا چاہیے. جو کپتان ہیں، آپ کو پتہ ہے لیڈرشپ بھی، مینجمنٹ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر آپ ایسا کر سکیں، اور فل کورٹ کا جس طرح کا مطالبہ سامنے آیا تھا وہ ایک ایسا سولوشن نظر آتا ہے کہ جس میں آپ ساروں کی آوازوں کو بھی سامنے لا سکتے ہیں، ایک یونائٹڈ فرنٹ بھی پیش کر سکتے ہیں، لوگوں کے بھی منہ بند کر سکتے ہیں جو ناقدین ہیں آپ کے، کہ دیکھیں عدالت ہماری متحد ہے اور ایک فیصلہ آئے گا، اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس پر ماننا، اس کا ماننا جو ہے وہ نون لیگ پہ بھی اور پی ٹی آئی پہ بھی لازم ہوگا، کیونکہ ایک ایسا یونائٹڈ فرنٹ عدالت کی طرف سے آئے گا. اگر 13 ججز کی طرف سے آ رہا ہے تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا. یہ ویسے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ معاملہ بہت حساس ہو گیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور اشک بار ہو گئے. ظاہر ہے بہت انہیں دکھ ہوا ہوگا موجودہ صورتحال کے حوالے سے. تو یہ تو بڑا عجیب سا واقعہ ہے کہ جس شخص نے انصاف دینا ہے پورے ملک کو،
تو وہ اچانک اشک بار ہو گیا. اتنا حساس پاکستان میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. جذبات میں آ کر کیا کیا نہیں ہوا. یہاں پہ ٹرینڈ چل رہا تھا ایک دفعہ جذبات میں آ کر, اور اسی عدالت میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہاں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں, جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا تھا. لیکن شاید اب گنجائش نکل آئی ہے. ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا, وہ جو آپ دیدہ ہوئے, وہ افسوسناک بات ہے کہ اگر عام بندے تو روتے تھے لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو تو نہیں رونا چاہیے. اچھا دیکھیں نا یار, کوئی میرے خیال 20-25 لاکھ مقدمے ہیں, اس میں سائلین انصاف کے منتظر ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ انصاف ملے. اور ہر ایک کا مسئلہ اگر آپ سنیں بڑا تکلیف دہ ہوگا. کوئی جرم ہوگا, کوئی قتل ہوگا, کوئی زمین کا معاملہ ہوگا, کوئی ریپ کا کیس ہوگا, کوئی زیادتی, کوئی چوری, کوئی ڈاکہ, اس طرح کے معاملات ہوں گے. تو وہ انسانی مظالم کے حوالے سے, انسانی تکالیف کے حوالے سے حیرت ہے. اس حوالے سے کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. وہ بھی 21-22 لاکھ لوگ ہیں نا. بڑے یہ مجھے بھی حیرت ہے. عام بندے کو آنسو آ جاتے ہیں ان کے کالمز پڑھ کے, ان کی کہانیاں پڑھ کر صحافیوں کو آنسو آ جاتے ہیں وہاں پر. لیکن دیکھیں نا, جس طرح ڈاکٹر ہوتے ہیں, سرجن ہوتے ہیں, ان کے سامنے روز اموات ہوتی ہیں, وہ ان کا ایک پروفیشن کا حصہ ہے, تو ان کو تو نہیں افسوس ہوتا. لیکن لواحقین جو ہے وہ دھاڑے مار کے رو رہتے ہیں جن کا اپنے عزیز بچھڑ جاتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا ہوتا بھی ہے نا کہ ایوان عدل میں ایک ڈیکورم کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اور انصاف کے پیمانے پورے کرنے ہوتے ہیں, تو اس میں جذبات کی گنجائش زیادہ نہیں ہوتی. لیکن نکل رہی ہے جذبات کی گنجائش, کیونکہ وہ ظاہر ہے یہ بڑی خبر چلی ہے کہ اشک بار ہوئے نوجوان. یہ جذباتی ہونے کا نا گزشتہ کچھ عرصے سے ٹرینڈ چل رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ کراچی میں جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا, تو اس کے اوپر بھی کہا گیا تھا کہ کچھ نوجوان جذباتی ہو گئے ہیں. کافی جذباتیت پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں, بہت جذباتیت ہو گئی. تو اس وقت اتنے جذبات میں وہ آئے کہ وہ یہ واقعہ ہوا, اور پھر بعد میں جذبات میں آ کر ان سارے آفیسرز کا ٹرانسفر کیا گیا. اور ابھی جو باجوہ صاحب کے کچھ انٹرویوز آئے ہیں تو اس میں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ وہ کس کی شرارت تھی اور کیا مسئلہ تھا. تو یعنی وہ عوام کو تو بتایا گیا جذبات میں آ کر, لیکن یہ ایک سوچی سمجھی بات تھی جو کہ اب سامنے آ رہی ہے. تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کوئی جذبات میں آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے جذبات میں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان جذبات کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوتی ہے. اچھا خیر, ہم نے بات تو عدلیہ پہ کرنی تھی. آپ نے باجوہ صاحب کا ذکر کر دیا, اور آج کل کوئی پروگرام باجوہ صاحب کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. تو وہ جو مختلف حوالوں سے, کسی کالم کے حوالے سے, کسی ایسی رپورٹ کے حوالے سے جسے بعد میں خود وہ ڈینائی کر دیتے ہیں, تو وہ ان کے خیالات سامنے آ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے, جتنے سارے ان کا ایگریگیٹ کرے نا, کہ باجوہ صاحب اتنے معصوم, پوتر, پاک باز انسان لگتے ہیں کہ جیسے سب کچھ کوئی اور کر رہا تھا, اور جس پہ انہیں بعد میں بڑا دکھ ہوا. جی عمار صاحب, مجھے خود بڑی حیرت ہوئی ہے. پاکستان میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے سول پرائم منسٹر جو ہے وہ کہتے پھرتے ہیں کہ یار ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے. عمران خان صاحب نے کہا ہے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی پاور ہی نہیں تھی, سب کچھ تو وہ کر رہے تھے. ہم وہ سے مراد ہماری آرمی چیف ہوتے تھے یا پھر باجوہ صاحب ہوتے تھے. ابھی باجوہ صاحب نے یہ بتایا کہ وہ بالکل پاور لیس تھے, سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا تھا, سب کچھ کوئی جذبات میں آ رہا ہے, کوئی ویسے آ رہا ہے, اور کوئی کیا کر رہا ہے. یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے. ہمارے خیال میں تو چیف بڑا کنٹرول میں ہوتا ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو ابھی پتہ نہیں کتنے پتے ہلے ہیں. اچھا, کافی پتے ہلے ہیں. اور وہ جو یونٹی آف کمانڈ کا تصور تھا نا, ندیم افضل چاند نے بھی جو بات کی, وہ اب باتیں جو ہیں وہ عجیب سی ہو رہی ہیں کہ جو ہے وہ آصف غفور صاحب فیض امین صاحب کے ساتھ کیبنٹ میٹنگ میں موجود ہوا کرتے تھے. اور میں ایک آپ کو واقعہ بتا دوں, ہمارے دوست نے بتایا تھا, اور انہوں نے کہا آصف غفور صاحب کیبنٹ ممبرز کو نا فون پہ اسپیکر پہ لے کے اچھی خاصی ان کی انسلٹ کیا کرتے تھے عمران خان کے دور میں, اور وہ آگے سے بالکل ریئیکٹ نہیں کرتے تھے کہ میں عوامی نمائندہ ہوں, میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہوں. وہ ایسی بات نہیں کرتے تھے, وہ آگے سے معافیاں مانگتے تھے. خیر, یہ ہم نے جذباتیت کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے حوالے سے کافی بات کی. اب اس بات کو ختم کرتے ہیں. بس ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے, جو بھی مقتدر ادارے ہیں, کہ ابھی تک چیدہ افراد جو ہیں وہ جذباتی ہو رہے ہیں. ڈرنا اس وقت سے چاہیے جب پاکستان کے عوام جذباتی ہو جائیں گے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.